والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. نہ ہو تعلیم تو یہ زندگی اچھی نہیں لگتی، نہ ہو تعلیم تو یہ زندگی اچھی نہیں لگتی، ہمارے ملک میں ناخواندگی اچھی نہیں لگتی. ناخواندگی فارسی میں جہالت کو کہتے ہیں. تعلق علم سے رکھنا بلندی کی علامت ہے، تعلق علم سے رکھنا بلندی کی علامت ہے، جہالت سے تمہاری دوستی اچھی نہیں لگتی. دو تین باتیں ہیں جو میرے ذہن میں ہیں. تقریر تو مجھ پر نہیں کرنی آتی. مفتی صاحب جتنی بھی باتیں میرے بارے میں کہہ رہے تھے وہ محبت میں کہہ رہے تھے، کیونکہ ہم ساتھ میں پڑھتے تھے دیوبند. میں سینئر تھا، یہ جونیئر تھے، بس اتنا سا فرق ہے اور کچھ نہیں. دیکھیے گا، مجھے کل مفتی صاحب نے فون پہ بتایا کہ ہمارا اس طرح کا ایک پروگرام ہے اور ماشاءاللہ 45 ڈیز کی آپ لوگوں نے، یہاں جو بچے ہیں انہوں نے ایک انگلش اسپیکنگ کی کلاسز مکمل کی ہے. ایک کورس تھا جو مکمل ہوا، اس کا اندازہ ہوا کچھ بچوں کا پروگرام سن کر کہ ماشاءاللہ بہت اچھا بچے محنت کر رہے ہیں. تو اسی تعلیم و تعلم کے تعلق سے، پڑھنے پڑھانے کے تعلق سے چند باتیں مجھے ذکر کرنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ چیخ و چلانے کی ضرورت اس میں نہیں ہے، کیونکہ ہم ہندوستان کی راجدھانی میں بیٹھے ہیں اور آئی تھنک آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، تو اس لیے چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. پہلی چیز تو یہ کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یقین ہے کہ قرآن کریم میں جتنی بھی چیزوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے وہ 101% ٹھیک ہے. یہ ہمیں ماننا پڑے گا. اگر کسی مسلمان کے ذہن میں ڈاؤٹ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کہی ہے یہ صحیح ہے نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. آج کل ہم لوگ تھوڑا سا پڑھ لکھ جاتے ہیں. ہم جامعہ میں تھے تو میں نے وہاں بھی دیکھا، میں نے الہ آباد یونیورسٹی سے پی جی کیا، میں نے وہاں بھی دیکھا. ہماری بہنیں جو تھوڑا بہت ہائی ہیلو کرنا جان جاتی ہیں، تو وہ ذرا ذرا سی چیزیں پہ سر اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، یہ تو لاجک ہے، اس نے ہمیں بڑا پریشان کیا ہوا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی علماء ہیں، آپ مفتیان کرام سے جنہوں نے قرآن اور حدیث کو بہت ڈیپلی اسٹڈی کر کے ان کو سمجھا، آپ پوچھیں گے تو قرآن اور حدیث کا یہ اصول اور ضابطہ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مسلمان اسی وقت مسلمان ہو سکتا ہے جب وہ قرآن کریم کے ایک ایک حکم کو وداؤٹ اینی تھنکنگ ایکسپٹ کر لے. اگر اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس چیز کے پیچھے جو لاجک ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، یعنی شک آ جاتا ہے، اور اگر وہ زبان سے اس کا اظہار کرنے لگتا ہے تو علماء نے لکھا ہے ہوا یخرج عن الاسلام ویدخل فی الکفر، آدمی ایمان سے خارج ہو جائے گا اور کفر کے دائرے میں چلا جائے گا. تو اس معنی پر پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو نالج والے ہیں، جن کو علم ہے، جانکاری ہے، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وہ اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ نے سوال کیا. اور آگے فرمایا انما يتذكر اولو الالباب، کہ عقل مند لوگ ہی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. آپ سب عقل مند ہیں، ظاہر سی بات ہے. سماج میں، سوسائٹی میں، جس کمیونٹی میں ہم رہتے ہیں، اس کمیونٹی میں ایک ایجوکیٹڈ انسان کو جس عزت سے ہم دیکھتے ہیں، جاہل کو ہم نہیں دیکھتے. ایک تو یہ بات ہم سمجھے کہ قرآن کریم میں اقرا کے ذریعے سے قرآن کا نزول شروع ہوا، یعنی ہم مسلمانوں کو اللہ نے یہ کہا کہ آپ پڑھیے، اپنا رشتہ تعلیم سے اور ایجوکیشن سے جوڑیے، اور اس کے بعد میں اللہ نے نالج والوں کو، ایجوکیٹڈ لوگوں کو
जाहिल लोगों के ऊपर फजीलत देने के लिए बड़े साफ लफ्जों में फरमा दिया कि पढ़े लिखे और जाहिल ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। ये तो इसलिए हमें बात माननी है कि कुरान कह रहा है, लेकिन हम अपनी आंखों से देखते हैं, समाज और सोसाइटी में देखते हैं कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है वो यकीनन इल्म की वजह से इज्जत दी है। अब यहाँ दो चीजें हैं, एक तो ये कि हम मुसलमान हैं, इस माना कर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम दीन का इल्म हासिल करें और इस लाइन में आगे तक चले जाएं। यानी मैं खुलकर बात करूं, अपने बच्चे को आप कुरान करीम का हाफिज बना दे, उसके बाद में आगे बढ़े आलिम बना दे, उसके आगे बढ़े कदम मुफ्ती बना दे, तो यकीन जानिए इन लोगों को जो कुरान के हाफिज हैं, आलिम हैं, मुफ्ती है, इमाम है, मुदर्रिस है, टीचर है, अल्लाह ताला इनके अलावा लोगों पर जो इज्जत देते हैं उसका अंदाजा आप लोग कर ही नहीं सकते। आप हिंदुस्तान में घूम लीजिए या हिंदुस्तान के बाहर जाकर के देख लीजिए। दूसरा मौजू, जो हमारे यहाँ समाज और सोसाइटी में दुनियावी डिग्रियां ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर यूपीएससी क्लियर कर जाते हैं, आईएएस, आईपीएस, डीएम वगैरह बन जाते हैं, इसके अलावा नीट क्लियर करके हमारे कुछ बच्चे माशाल्लाह एमबीबीएस कर लेते हैं या उस लाइन में एमडी वगैरह करके सर्जन वगैरह बन के एमएस आगे निकल जाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या इन डॉक्टरों की, आईपीएस अधिकारियों की समाज में जो इज्जत होती है उस इज्जत का 1% भी उस मालदार को मिल सकती है इज्जत जो अपने आप में बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड बने फिरता है? हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, आज भी इस गंदी सोच के लोग हम मुसलमानों में पाए जाते हैं जो इंसान की इज्जत का पैमाना उसके पैसों से नापते हैं। लेकिन इसी सोसाइटी में हम लोग जो पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमने देखा, बड़े करीब से देखा, उन लोगों को जिनको अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, वो दीन का इल्म है या दुनिया की तालीम का इल्म हो, उनके यहाँ अगर दो आदमी सामने से आ रहे हो और वो घर में उनके एंट्री करने के लिए रेडी हो, उन दोनों में एक आदमी बहुत आला दर्जे का पैसा वाला हो और दूसरा इंसान गरीब क्यों ना हो, लेकिन अगर वो एजुकेटेड है तो इस पढ़े लिखे आदमी के यहाँ इसकी इज्जत उस आदमी के मुकाबले में ज्यादा है। ये मैंने मिसाल के जरिए वाज़ेह करने की कोशिश की है इस बात को कि हम कुरान की इस आयत के ऊपर यकीन तो इसलिए करें कि मुसलमान है, करना पड़ेगा, लेकिन समाज और सोसाइटी में हम तजर्बे से ये बात देखते हैं कि पढ़े लिखे लोगों की नजरों में इज्जत उन्हीं लोगों की है जो एजुकेटेड लोग हैं। ये एक सवाल आपके माइंड में आ सकता था कि आज भी बहुत सारे लोग हैं हमारे रिश्तेदारों में, हमारे मिलने वालों में, जो मालदारी की वजह से आदमी का पैमाना नापते हैं। तो इस सवाल का मैं जवाब ये दे चुका हूं कि इन लोगों के यहाँ इज्जत आपकी है या नहीं है, आप इसके चक्कर में बिल्कुल न पड़े। इसलिए कि कहावत है कि सोने की कीमत सुनार ही जानता है। आपकी इज्जत एक जाहिल अगर नहीं कर रहा है क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर एक एजुकेटेड आदमी आपके आने के बाद अपनी चेयर आपके लिए छोड़ने के लिए तैयार है तो इसका मतलब यह है कि आपने एजुकेशन के जरिए वो कमाया है जो एक मालदार आदमी अपनी नस्लों में भी नहीं कमा सकता। और ये सोच मैं समझता हूं कि हम जितने मुसलमान यहाँ बैठे हैं हमारी तो होनी ही चाहिए। और क्यों होनी चाहिए, मैं कोशिश करूंगा हर बात को कुरान और हदीस से साबित करने की। क्यों होनी चाहिए हमारी ये सोच? एक हदीस है कि जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है और 120 डेज वो क्यूरेस करता है, 121 का होता है, अल्लाह ताला हदीस में अपने नबी की जबानी ये बात फरमाते हैं, अल्लाह ताला उस बच्चे में जान डाल देते हैं और उसी दिन अल्लाह ताला उस बच्चे के बारे में ये लिख देते हैं कि ये दुनिया में कितने दिन जिंदा रहेगा और कितना कमाएगा, कहां से कमाएगा और कैसे कमाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि हम मुसलमानों को वो काम करना चाहिए जो कुरान ने सबसे पहले कहा, इक़रा, कि आप पढ़िए। और खाने कमाने की जरूरत सबको है, घर तभी चलेगा जब हम पैसा कमाएंगे, लेकिन हम अपना मकसद और जिंदगी का टारगेट और मोटिव अर्निंग को बिल्कुल ना बनाए। इसलिए कि इसको और मैं मिसाल से वाज़ेह करूं, आपने इसी हिंदुस्तान में देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो
بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن بیچاروں کے گھریلو حالات اچھے نہیں ہوتے, فائنینشلی بہت ویک ہوتے ہیں وہ. لیکن وہی آپ دیکھیں گے کہ ایک جاہل آدمی ہے, حرام کی دولت کماتا ہے, اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے گھر میں جو دولت آئی ہے یہ حرام سے آئی ہے یا حلال سے آئی ہے. بس اس کی نظروں میں ایک چیز یہ ہے, آج مجھے اسکارپیو این لے کر کے آنی ہے, اگلے سال مجھے فلا گاڑی لے کر کے آنی ہے, اور گاڑیوں کے ذریعے مجھے سوسائٹی میں اپنی عزت کو منانا ہے. تو آپ یقین کریں اگر ہم اس چیز کے اوپر عقیدے کے اعتبار سے سوچتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ایمان کے لیے بھی بڑے خطرے کی بات ہے. کیوں ہے خطرے کی بات؟ ایک بچہ اگر مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اور اس کا بھی یہ عقیدہ اور یقین نہ بنے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے, تو اس کا مطلب سیدھے سے یہ ہے کہ اس کا عقیدہ اور ایمان بہت کمزور ہے, اسے اپنے ایمان پر محنت کرنی چاہیے. تو بہرحال میں نے یہ پہلی بات کہنے کی کوشش کی ہے, کاش کہ آپ کی سمجھ میں آئی ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں دنیا کے اندر عزت اسی وقت ملے گی جب ہم اپنا رشتہ ایجوکیشن سے جوڑیں گے, جب ہم اپنے آپ کو تعلیم سے جوڑیں گے. اور تعلیم چاہے دین کی ہو چاہے دنیا کی ہو آدمی کو عزت دیتی ہے. میں نے اس کی چند مثالیں ذکر کی اور قرآن کی ایک آیت کو ذکر کیا. دوسری بات جو مجھے ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے بچوں کو جو دنیاوی تعلیم دلانے کے لیے آج کل میں ایک لفظ بولتا ہوں پاگل ہوئے ہوئے ہیں. معاف کیجئے گا, میں خود ایک اچھا خاصا بڑا ادارہ چلاتا ہوں تو تجربے سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. ہر آدمی آ کر کے سیدھے آفس میں کیا کہتا ہے, سر آپ کے یہاں انگلش پڑھائی جاتی ہے یا نہیں, سر آپ کے یہاں میتھ پڑھایا جاتا ہے یا نہیں, آپ کے یہاں ہندی انگلش یہ تو دنیاوی سبجیکٹس ہیں, ان کی باتیں کرتے ہیں. میں تجربے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے وہ یہ ہے, پڑھائی کا تو ماحول ہے الحمدللہ. پچھلے 10 سالوں میں بلکہ 2014 سے مودی جی نے بڑی محنت کی اور ہم مسلمانوں کو کافی ماشاءاللہ کھڑا کر دیا, یعنی بتا دیا ہمیں کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے. ہم مودی جی کا شکر گزار ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ 2 چیزوں کی جو پرابلم ہے, ایک تو یہ کہ مسلمان ابھی صرف یہاں آ کر کے رک گئے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو, جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انگلش میڈیم میں اسکول میں ایڈمیشن دلانا ہے, بہت شوق سے دلاتے ہیں. یہاں خاص کر مائیں بہنیں ہیں تو یہ بات اور اچھی سی سمجھ میں آئے گی, مجھے کہنے کا موقع ملا کہ ماشاءاللہ جو ہمارے بچوں کے فادر ہیں وہ تو اپنا بزی ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں کہ کب آنا ہے کب نہیں آنا ہے, بچے کہاں ہیں کچھ نہیں. مائیں بیچاری صبح اٹھ کے بچوں کا ٹفن تیار کریں گی اور بڑی محنت سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیار کر کے اسکول چھوڑ کے آئیں گی. لیکن مجھے شکایت ہے, یہ بات تجربے سے کہہ رہا ہوں اور شکایت کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ 90% مسلمانوں کی سوچ بنی ہوئی ہے. کیا ہماری جو یہ سوچ اور ماؤں کا جو جذبہ ہے کہ بچوں کو چھوٹے چھوٹے اسکول میں لے کر جائیں گی, غیر حاضری نہ ہو جائے, بیماری میں بھی بچوں کو زبردستی اٹھائیں گی صبح کے 5 بجے. میری اپنی بچی خود جامعہ جاتی ہے تو میں اپنی وائف کو دیکھتا ہوں, یعنی اذان کے وقت میں یعنی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے وین آ جاتی ہے اور وائف بچی کو گاڑی میں بٹھا دیتی ہے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو ہماری فکر ہے اور ماؤں کی محنت ہے, یہ محنت 10th مکمل کرنے کے بعد میں کیوں ختم ہو جاتی ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, بچی یا بچہ ہمارا جب 10th تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد میں ہماری وہ محنت جو بچی اور بچے کو لے کر کے بالکل نرسری میں تھی, آخر کیوں محنت وہ کم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ ہمارا بچہ بڑا ہونے لگتا ہے. اگر وہ بچہ ہے تو سماج کی گندی صحبت کی وجہ سے وہ آ کر کے ہم سے یہ سوال کرتا ہے, امی جان میں پڑھ کے کروں یا کیا. خدا کا بچہ تو ماشاءاللہ ابھی 18 سال کا ہے, اپنی دکان پہ بیٹھتا ہے, مہینے کے 50,000 کماتا ہے. وہ بچہ آپ کا ذہن خراب کرنے لگتا ہے اور یہ بات ماں کے ذہن میں آئے یا نہ آئے, فادر کے ذہن میں ضرور آ جاتی ہے کہ ہاں یار بات تو ٹھیک ہے, تو ابھی 10th میں ہے, 2 سال کے بعد میں تو +2 کرے گا, اس کے بعد میں اگر BA کرے گا, MA کرے گا, ڈگری لے گا تو ابھی تو 10 سال اور چاہیے. ایک بات اور ذہن میں آتی ہے کہ اگر ڈگری ہولڈر بھی تو بن جائے گا, اس کے بعد سرکاری نوکری تو غیروں کی نہیں لگنی, ہماری کیا لگے گی.
इस तरह की बातें हमारा बच्चा हमारे ذہنوں میں ڈالتا ہے یا ہمارے جو گھر کے مکھیا جی ذمہ دار ہیں ہمارے گھر کے شوہر وہ سماج کی گندی صحبت میں بیٹھ کر اپنا ذہن یہ بنا لیتے ہیں اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سماج کے اندر آج مسلمانوں میں جو تعلیم کو لے کر کے بیداری آئی ہے وہ 10th پر جا کر کے رک جاتی ہے یا زیادہ سے زیادہ +2 پر جا کر کے رک جاتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچے کو پڑھا دیا. میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں صرف 10 تک یا 12 تک بچوں کو پڑھا کر کے خوش ہو جانا چاہیے. کیوں؟ 2 باتیں یہاں آپ سمجھنے کی کوشش کریں. پہلی تو یہ بات، اگر مقصد ہمارا 10th 12th کرانے سے بچے کو یہ تھا کہ بچہ گڈ انگلش اسپیکر بن جائے، سال خراب کرنے کی، مفتی صاحب نے 45 ڈیز کی کلاسز کرائی ہے، اس میں آپ کلاس جوائن کرو. اور بلکہ آج کل تو 2026 چل رہا ہے، اپنے گھر کی اسکرین پر آپ بہت سارے یوٹیوب چینل ہے ان کا سبسکرپشن لیجئے. اور آج کل اے آئی کا دور ہے، کہیں مت جائیے، اس کا سبسکرپشن لے لیجئے اور آپ 2 مہینے میں گڈ انگلش اسپیکر بن جائیں گے. اور میں آپ کے سامنے دعویٰ کر رہا ہوں اس بات کا کہ آپ وہ انگلش بولیں گے کہ بچہ نرسری سے لے کر کے 12 تک انگلش میڈیم میں رہ کر کے نہیں بول سکتا اگر آپ محنت کر لیں گے. تو اگر آپ کا مقصد یہ تھا کہ بچہ صرف انگلش اسپیکر بن جائے تو 12 سال کیوں اس کے برباد کیے ہم نے. اور آج کل تو بڑے اسکولوں میں پیسہ بہت لگتا ہے، 1 سال میں تقریباً 1.5-2 لاکھ روپے آپ بچے کو صرف منتھلی فیس کے پے کرتے ہیں. تو کیا 1.5-2 لاکھ روپے کے حساب سے آپ اندازہ لگائیے 15 لاکھ روپے کا دلی میں ایک 50 گز کا فلیٹ آ جائے گا. آپ نے 50 گز کا فلیٹ کیوں برباد کیا بچے کو انگلش میڈیم پہ صرف انگلش اسپیکر بنانے کے لیے؟ معاف کیجیے گا میں کڑوی بات کیوں کر رہا ہوں، کاش کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. اگر مقصد یہ تھا کہ بچہ ہمارا دکان پر بیٹھ کر، یہ بات میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، بہت سارے پیرنٹس سے میں یہ بات اپنے کانوں سے سنتا ہوں، میرے آفس میں آتے ہیں پیرنٹس جو یہ جملے کہتے ہیں کہ بس بچہ اتنا پہلے ہمارا فلاں منڈی میں کاروبار ہے کہ حساب کتاب کرنے لگے. تو بھیا 2 سال کی ضرورت بھی نہیں ہے، 6 مہینے میں بچہ آپ کا ماشاءاللہ میتھ اتنا پڑھ لے گا کہ آپ کا حساب کتاب کر سکتا ہے. آج کل تو جامعہ نے، JNU نے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں باقاعدہ ڈپلوما کورس کرا رکھے ہیں 6 مہینے پہ. آپ MBA کا ڈپلوما کیجئے، کیا ضرورت ہے ڈگری لینے کی اگر آپ کو اپنا صرف بزنس بچے کے ذریعے سے ڈیولپ کروانا ہے. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آج آپ اپنی سوچ یہ بنا کر کے جائیے کہ ہم اپنے بچے کو 10th بھی کرائیں گے، +2 بھی کرائیں گے اور اس کے بعد میں انشاءاللہ اپنے بچے کو ایک ڈگری ہولڈر بنائیں گے. اور ڈگری ہولڈر بھی چھوٹا موٹا نہیں، آپ نیت کریں کہ ہم UPSC کلیئر کرائیں گے، ہمارا بچہ IAS اور IPS ہوگا. اس کے لیے آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہ بتائیے اور اپنے ہسبینڈ کو خاص طور سے، ماؤں کے ہاتھ میں یہ بات الگ ہو جائے گی اگر میں اس پر بولنا شروع کروں گا کہ آج کل عورتیں ہی اگر چاہیں تو اپنے گھر کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے اپنے شوہر کا، اپنے بچوں کا، اپنے بڑوں کا ذہن وہ بنا سکتی ہے جو یہ چاہیں. آپ ان کو یہ کہیں، اپنے ہسبینڈ کو، گھر کے ذمہ داروں کو، آپ جتنی بھی ارننگ کرتے ہیں وہ کیجئے، ہم اس پر سمجھوتا کریں گے. اللہ نے قسمت میں دولت دی ہوگی زیادہ کمائیں گے، لیکن آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں اور ہسبینڈ کو لے کر کے بیٹھیے اور یہ طے کیجئے کہ بچے کو ہمیں کون سی ڈگری دلانی ہے. میں بڑے آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بچوں کو لے کر کے بیٹھیے، مشورہ کیجئے اور بچوں کو بتائیے کہ بچوں آپ اگر UPSC کلیئر کر لیں گے آپ IAS بن سکتے ہیں، IPS بن سکتے ہیں، IRS بن سکتے ہیں، آپ ماشاءاللہ DM بن سکتے ہیں. اور اگر یہ 10th 12th کر کے اپنے کاروبار کر لیں گے تو وہی ہوگا جو آپ جانتی ہیں، آئے دن خبریں ملتی ہیں کہ شب برات کے موقع پر ایک مالدار کے 2 بچے اپنی گاڑی لے کر کے نکلے تھے اور اسٹینڈ گرا کر کے آگ نکال رہے تھے، دونوں کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اللہ کو کیا رہے گے. یعنی ہمارے مسلمانوں کے بچے جن کے گھروں میں دولت آ جاتی ہے وہ حرکتیں کرتے ہیں جو ایک شیطان بھی نہیں سوچ سکتا. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنے ان پیسوں کے ذریعے اپنے بچوں کو اونچی ڈگری دلوائیں تاکہ یہ بچے آپ کے آنے والے وقت میں قوم کا مستقبل بن کر کے کچھ ان کے لیے کام کر سکے. لیکن
आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात मुकम्मल करूं, और ये बात चंद मिनट में मुकम्मल होगी। हम ये सपने तो देखें कि बच्चों को आईएएस आईपीएस बनाएंगे, नीट क्वालिफाई कराएंगे, लेकिन इन सपनों को देखने के साथ साथ हम अपने बच्चों की ये सोच भी बनाएं कि बेटा हम मुसलमान पहले हैं, आईएएस आईपीएस बाद में है, हम मुसलमान पहले हैं, डीएम और एमएस डॉक्टर हम बाद में हैं। अगर ये सोच हमने अपने बच्चों की ना बनाई तो आप यकीन करें, आप कितने ही बड़े डॉक्टर बन जाएं, आप कितने ही बड़े अधिकारी बन जाएं, आपको दुनिया में भी नुकसान होगा और आखिरत में भी। कि आप अगर ये सपने देखना शुरू कर चुके हैं या करेंगे कि हमारा बच्चा आईएएस आईपीएस बने या हमारा बच्चा बड़ा डॉक्टर और अधिकारी बने, तो आप अपने बच्चों को पहले दीनदार बनाएं, इसलिए कि दीनदार बनाना फर्ज है और आईएएस आईपीएस बनाना कोई फर्ज और वाजिब नहीं है। और इसको मैं मिसाल से आजकल ऐसे समझाता हूँ, कई मरतबा ऐसा हुआ, खुद मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इधर उधर की नहीं, कि जनाजे में शिरकत का मौका मिला, जनाजा तैयार है, मैं ये किस्सा सुना रहा हूँ, एक साहब का नाम तो नहीं लिया जा सकता, एक बहुत बड़ा अधिकारी, बहुत बड़ा पैसे वाला, बहुत बड़ी जॉब करने वाला, करीब में आकर के ये पूछता है कि इमाम साहब अम्मी की जनाजे की नमाज में पढ़ना क्या है, आप मुझे बता दीजिए। यानी मैं आपसे अब ये सवाल करूं कि एक बच्चा, जिस बच्चे को आपने एजुकेशन लोन पास कराया, अपनी खून पसीने की कमाई उसके पीछे खर्च करके उसको बहुत बड़ी जॉब और बहुत बड़ी डिग्री दिलवाई, अगर वो बच्चा आखिरी वक्त में सुन्नत के खिलाफ नमाज जनाजा पढ़ के हमें कब्र के हवाले कर देता है, तो ये बताइए कि हमें उस बच्चे से क्या मिला। हमारे हजरत, जो हमारे इन बड़ों के भी हजरत मौलाना सलमान साहब बिजनौरी दामत बरकातहू, इस मौजू को समझाते हुए वो एक बात कहते हैं, आप उसको समझने की कोशिश करें। हजरत ये कहते हैं कि एक बच्चा अगर सरकारी जॉब की तलाश करता है तो तकरीबन 35 का हो जाता है, तब जाकर के उसकी जॉब लगती है। और इंतकाल कब होता है? हदीस है, उम्र उम्मती मा बैन 60 इला 70, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत की उम्र 60 और 70 साल के बीच में होती है। तो हजरत ये कहते हैं कि 35 साल की उम्र में बच्चे की जॉब लगी और 70 साल की उम्र में उसका मान के चलिए इंतकाल हो गया, तो हमने यानी माँ बाप ने सिर्फ 35 साल तक उस बच्चे की पैसों की कमाई से ऐश करने के लिए हमेशा की जो जिंदगी है उसको दांव पर लगा दिया। तो ये कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। दुनिया की जिंदगी गुर्बत में भी गुजर जाती है, परेशानी में भी गुजर जाती है, खाने को घर में ना हो तब भी गुजर जाती है, लेकिन जो असल आखिरत की जिंदगी है वो नहीं गुजर सकती अगर हमने वहां की तैयारी न की। इसलिए ज्यादा बेहतर ये होगा, मैं अपनी बात को चंद मिनट में समेट कर खत्म करता हूं, कि हम अपनी सोच ये बनाएं कि हम अपने बच्चों को नंबर 1 पर कुरान करीम पढ़ने वाला बनाएंगे। ये बात काश हम समझ ले। अगर बच्चा कुरान करीम को पढ़ा हुआ नहीं है तो उसकी ऊंची डिग्रियों से हमें कोई फायदा नहीं। और बहुत सारे ऐसे अधिकारी आपको मिल जाएंगे जो देख करके भी कुरान करीम को पढ़ना नहीं जानते। इसलिए ज्यादा बेहतर होगा कि हम अपने इन बच्चों को ऊंची डिग्रियां दिलवाने के ख्वाब देखें, मेहनत करें, लेकिन इन बच्चों को, मुफ्ती साहब आपके यहाँ बहुत काबिल आदमी है माशाल्लाह, आपको बता दूं दारुल देवबंद को टॉप किया था इन्होंने फाइनल ईयर में माशाल्लाह। तो इतने काबिल आदमी अल्लाह ने आपको यहाँ दे रखे हैं, आप इनके मशवरे से कुरान करीम अपने बच्चों को पढ़ाएं और सही तर्जुमे के साथ पढ़ाएं, तफसीर के साथ पढ़ाएं, सही मखरज के साथ में पढ़ाएं, ताकि ये कुरान हमारे आखिरत में भी काम आए और दुनिया के अंदर भी ये बच्चे हमारे जब आगे डिग्री होल्डर बने तो इनको शर्मिंदगी का एहसास न हो। मैं तो ये कहता हूँ बाद मरतबा अपने अहबाब से जो इस तरह की सोच वाले होते हैं कि भाई आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइए लेकिन कुरान करीम का हाफिज बना दीजिए, ताकि आपका ये बच्चा जब सर्जन बनकर ऑपरेशन करे तो ऑपरेशन थिएटर में उसकी जबान पर कुरान की तिलावत हो और वो बच्चा ऑपरेशन कर रहा हो। ये बच्चा अगर ऊंची डिग्रियां लेकर के आगे चल करके जज बनेगा, वकील बनेगा और सीने में इनके कुरान होगा, मैं नहीं समझता कि कोई इनको दुनिया की ताकत भी इनके ईमान और अकीदे से इधर उधर कर देगी। वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, गर्मी हो रही है, वरना
آپ نے علماء کی زبانی یہ باتیں خوب سنی ہوگی کہ آج کل مسلمانوں کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہے. یہ ایک ٹاپک ہے. میں آپ کو پریکٹیکل بتاتا، چونکہ میں نے کالجوں کے اندر یونیورسٹیوں میں 5-6 سال گزارے ہیں کہ حالت کتنی خراب ہے. اس لیے بس یہ بات کہہ کر کہ میں اپنی بات ختم کروں گا کہ آپ بچیوں جتنی بھی یہاں بیٹھی ہیں یہ طے کر لیجیے کہ اگر کوئی طاقت، چاہے وہ طاقت ڈرانے والی ہو یا چاہے وہ طاقت پیسے والی طاقت کیوں نہ ہو، ہمارے سامنے آ کر کے ہمارے ایمان اور عقیدے سے سمجھوتا کرتی ہے تو ہم ایسی دولت پر بھی تھوکنا پسند کریں گے اور ایسی طاقت پر لات مارنا پسند کریں گے جو ہمارے ایمان اور عقیدے کا سمجھوتا کرنے کے لیے ہم سے کمپرومائز کرنے کی بات کرے. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی اس محنت کو کامیاب فرمائے، اور جو یہ رحمان فاؤنڈیشن ہے اس کی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں، جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ سب ان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے ہی رہے ہیں، دیکھ رہا ہوں میں، اور مزید آگے بھی آپ ان کا تعاون کریں، ان کا سہارا بنے. اور یہ بات میں مفتی صاحب کے تعلق سے کہہ دوں، بلکہ میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں، 2026 چل رہا ہے، کوئی آدمی کسی سے بغیر مقصد اور لالچ اور بینیفٹ کے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا. آج کے اس دور میں اگر کوئی نوجوان اپنی جوانی کے عالم میں آپ کو آپ کے ایمان کے لیے، عقیدے کے لیے، قرآن کے لیے، ایجوکیشن کے لیے موٹیویٹ کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو اس کا شکر گزار بھی بننا چاہیے، اور آپ کو جس طرح بھی ہو اس کا معاون اور مددگار اور ہیلپر بننا چاہیے. اور اگر ہیلپر نہیں بن سکتے تو میری اگلی گزارش یہ ہے کہ اسے کام کرنے دے، اس کے تعلق سے منفی پروپیگنڈے نہ کرے، اس کے تعلق سے الٹی سیدھی حرکتیں نہ کرے. آج کل نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک مسلمان لڑکے کو ترقی پر دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے پولیس لگا دیتے ہیں پیسوں کے ذریعے، اس کا سینٹر کوچنگ بند کرنے کے لیے نہ جانے کتنے اوباش قسم کے حرکتیں اور ہتھکنڈے اختیار کرتے ہیں. تو اس لیے میری گزارش ہے، جو کام کر رہے ہیں یہ لوگ، آپ سفیان بھائی ہیں، یحییٰ بھائی ہیں، مفتی صاحب ہیں، ان کے مددگار بنے. نہیں بن سکتے ہیں تو کم سے کم انہیں اپنا کام کرنے دے، ان کے لیے دعا کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. اور جو بھی میں نے ٹوٹی پھوٹی باتیں کہی ہیں، کوئی بری لگی ہو تو آئی ایم سو سوری. دعا کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہندوستان کے اندر اپنی تعلیم اور ترقی کے لیے سوچتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.